اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحث خداوند عالم بلکہ ایک وہ ذات کی جو اس دنیا کی خالق اور اس کے نظم کی ذمہ دار ہے، اس کے بعد اب اس ثبوت کے بعد اب اس ذات کی کچھ صفات ہونے چاہیے۔ مثلا معمولاً خداوند عالم کی صفات جو ہیں، آپ صفات ثبوتیہ سلبیہ کہتے ہیں، انہیں صفات ثبوتیہ کو 7 شمار کیا جاتا ہے، لیکن 5 اس میں سب سے زیادہ اہم ہے: علم، قدرت، غنا، ارادہ، حیات۔ اور یہ وہ صفات ہیں جو ذات سے الگ نہیں ہیں۔ غور کیجیے گا، یہ وہ صفات ہیں کہ جو فلسفیوں نے بلکہ عقل استعمال کرنے والوں نے اپنی عقل سے سمجھ رکھی ہیں کہ اگر وہ خالق ہے تو پھر اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اگر وہ خالق ہے تو پھر اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خداوند عالم کوئی اور ہے، بعد میں اس کے پاس قدرت آ گئی، علم آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے یہ چیزیں مان رکھی ہیں، ورنہ جو ذات ہے وہ بس ایک ہے، بس ایک انرجی ہے، بس ایک پاور ہے کہ جس کے پاس اس دنیا کو خلق کرنے کا اور اس کے سسٹم کو چلانے کا ہنر موجود تھا، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے اوپر اضافہ نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ ان کلاسوں میں، بلکہ آج یا اور کل کے دوران یہ کوشش رہے گی کہ علم کلام اور فلسفے کی کچھ اصطلاحوں کو بھی آسان الفاظ میں بیان کیا جائے، تاکہ اگر آپ خود کوئی کتاب اٹھا کر پڑھیں تو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی بات جو ثابت ہوتی ہے خداوند عالم کی ذات کے بعد، اس کے وجود کے بعد، کہ ہم ہر وقت خدا کے محتاج ہیں۔ ہم حادث بالزمان، حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث یعنی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوگی، اور وہ چیز جو ہمیشہ سے تھی اسے کہتے ہیں قدیم۔ تو ہم حادث ہیں، یعنی بعد میں آئے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں، ایک حادث بالذات اور ایک ہوتا ہے حادث بالزمان۔ حادث بالزمان یعنی ہم زمانہ تو ہمارا بعد میں ہے، یعنی ہم پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہو گئے، لیکن اب ہم کبھی مریں گے نہیں۔ مثلا بعض چیزیں اس دنیا میں ہیں کہ جو ابدی ہو گئی ہیں، یعنی ازلی تو نہیں ہے خدا کی طرح، لیکن ابدی ہو گئی ہیں۔ تو کیا انسان بھی اسی طریقے سے ہے؟ جی نہیں، انسان نہ ازلی ہے خدا کی طرح اور نہ ہی ابدی ہے، وہ حادث بھی ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اور حادث بالذات ہے، یعنی ہر لمحہ اسے خداوند عالم کے وجود کی احتیاج ہے۔ اسے کہتے ہیں حادث بالزمان، یعنی جو ہر لمحہ، یعنی اگر خداوند عالم ہمارے اوپر سے اپنی نظر ہٹا لے، یعنی وہ ایک طاقت جو ہمیں سسٹم دے رہی ہے، اگر اس نے اپنی نظر ہمارے اوپر سے ہٹا لی تو ہم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا سسٹم ہر لمحہ کسی نہ کسی پاور اور انرجی کا محتاج ہے۔ دوسری جو ان صفات میں سے، صفات ثبوتیہ میں سے جو سب سے پہلے نمبر آتا ہے کہ اس خدا کو غنی اور بے نیاز ہونا چاہیے۔ بے نیاز ہونا چاہیے یعنی جب ساری چیزیں اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں تو پھر اس کا کسی اور کا محتاج ہونا یہ واقعاً عقل میں نہیں آتا ہے۔ لہٰذا چونکہ وہ سب سے پہلے ہے، لہٰذا اور اسی وقت جب وہ پیدا کر رہا ہے سب کو، اور اس وقت کوئی اور ہے نہیں، تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسے عالم ہونا چاہیے۔ عالم یعنی انسان بھی اگر اپنی مخلوقات، یعنی وہ جو چیزیں جو پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اگر اس کو نہیں جانتا تو پھر اسے نہیں بنا سکتا، یا بنا لے گا تو پھر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خداوند عالم جو اس ساری دنیا کو بنا رہا ہے تو پھر اسے اس دنیا کے بارے میں کم از کم اس دنیا کے بارے میں پوری مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ نیوٹن کہتا ہے، میں نے جب دنیاوی امور کے اوپر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ کان کو بنانے والا آواز کے جتنے اسرار و رموز تھے، اس کے ضمن میں اس کی ساری معلومات مکمل تھیں۔ اسی طریقے سے آنکھ کو جس نے بنایا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ نور کے بارے میں ساری معلومات رکھتا تھا۔ علم اور بے نیازی کے بعد مسئلہ پیش آتا ہے قدرت کا۔ وہ خدا کہ جو اس دنیا کو پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر قدرت ہونی چاہیے۔ ایک معمولی انسان جب کچھ پیدا کرتا ہے، جب کوئی چیز بناتا ہے، تو اگر اس کے پاس قدرت نہ ہو تو وہ اس کو ایک سسٹم کے تحت اتفاقاً بنا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا وہ خدا جو لاکھوں کروڑوں سال سے لے کر لاکھوں کروڑوں آئندہ سال تک کے لیے ایک سسٹم بنا رہا ہے، اسے اس سسٹم کے اوپر قدرت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ یا تو پھر آپ یہ مان لیں کہ خداوند عالم نے بعض چیزوں کو خلق نہیں کیا، لیکن جب آپ مانتے ہیں کہ ساری چیزوں کا خالق وہ ہے تو پھر اسے قدرت ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ پہلے کہکشاں کی دوری کتنی مانی جاتی تھی؟ معمولاً کچھ 100 نوری سال مانی جاتی ہے۔ نوری سال یعنی ایک لائٹ ایک سال میں جتنی مدت جتنی دوری طے کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں نوری سال۔ اب امریکہ میں ایک پالومر نامی رصد خانہ یا آبزرویٹری بنی ہے، اس کے خالق نے کہا کہ اب اس
آبزرویٹری سے ہم نے جتنی کہکشاں کو مطلب ایکسپلور کیا ہے، جتنی دوری کو ناپا ہے، اس سے لگتا ہے کہ کہکشاں کی دوری 1 ارب لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے، یعنی 1 ارب نوری سال ہم چلیں تب جا کے کہکشاں پوری تمام ہوگی۔ وہ بھی صرف اس آبزرویٹری کی حد تک ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اپڈیٹڈ ورژن آ جائے تو یہ بات اور بڑھ جائے۔ اتنی بڑی دنیا، ظاہر سی بات ہے اس کے خالق کو ہم غیر قدرت والا نہیں مان سکتے، یعنی بغیر کسی قدرت کے وہ اس کو خلق نہیں کر سکتا۔ ارادہ ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ خود یعنی خدا بند عالم کے اندر یہ چیزیں ہونی ہی چاہیے۔ اگر انسان ان صفات کو نہیں مانتا تو گویا اس کی توحید ناقص ہے۔ ارادہ یعنی اچانک سے بغیر کسی ارادے کے اتنی چیزیں نہیں بن سکتی۔ یہ پھر وہی دلیل آ جاتی ہے نظام والی، یہ سسٹم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ارادے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ پانچویں چیز، خدا بند عالم کو زندہ ہونا چاہیے، حیات۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو وہ چیزوں کو خلق نہیں کر سکتا، اور یہی وہ چیز ہے جہاں پر ہندوازم کی توحید اور ہماری توحید تقریباً ایک مرحلے پر آ کر مل جاتی ہے، کیونکہ ان کے جو 3 کانڈ ہیں، کرم کانڈ، گیان کانڈ اور وہ اپاسنا کانڈ جس کو کہا جائے، عبادت کا سلسلہ اور حصہ، تو اس میں اپاسنا کانڈ میں وہ کہتے ہیں کہ 3 خصوصیات جس کے اندر ہیں اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، استیہ، اچیتن اور ایوگیہ۔ تو اس میں استیہ وہی ہے، یعنی جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو۔ تو جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو، یعنی اگر وہ کوئی چیز مری ہوئی ہے اور وہ خدا زندہ نہیں ہے تو وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا۔ ہندو بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز استیہ ہے، یعنی اصل اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ چیتن ہے، یعنی اگر اس کے اندر غور و فکر کا مادہ نہیں ہے، اس کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، اس کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، مثلا پتھر وغیرہ۔ پھر وہ پتھر کی عبادت کیوں کرتے ہیں، پوجا کیوں کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، آئیڈیولوجیکل طور پر، تھیوریٹیکل طور پر ان کی توحید ٹھیک ٹھاک ہماری طرح ہے، تقریباً اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں۔ ہاں، بعد میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ خدا جس کو ہم اتنی صفات دے رہے ہیں، جو اس دنیا کا خالق ہے، کیا وہ کسی اور چیز میں کسی اور چیز کا اوتار لے کے آ سکتا ہے؟ وہ انکارنیشن کو صحیح مانتے ہیں، ہمارے ہاں یہ شرک مانا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بحث اس کے اوپر آئے گی کہ بقیہ ادیان کی توحید کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد علم، قدرت، غنا، ارادہ اور حیات۔ اس کے بعد ایک مرحلہ پیش آتا ہے کہ یہ سب جو سارا نظام قائم کیا گیا ہے، اس کی کوئی مصلحت ہونی چاہیے، کوئی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ عقل مند انسان بغیر کسی فائدے کے 2 قدم چلنا بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی کہکشاں بغیر کسی مصلحت اور بغیر کسی فائدے کے تو نہیں بنائی جا سکتی۔ اور جیسے ہی بات فائدے پر آتی ہے، مصلحت پر آتی ہے، یہیں سے نبوت، امامت اور قیامت کی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔